بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویور، آج کل خبروں میں بڑا یہ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے کہ شف والی سرکار ایک ناٹک ہے، ایک جناب لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور وہ اس کا سارا جو وہ کام دم وغیرہ کرتا ہے وہ سب فیک ہے، ڈرامہ ہے۔ خاص کر اقرار الحسن سید صاحب جو ہیں، ایک معروف اینکر ہیں، وہ ARY پہ پہلے کام کرتے رہے، اب وہ اپنا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو اس حوالے سے وہ آج کل بڑا جناب ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے کام کے حوالے سے، ان کے جو دربار ہے اس کے حوالے سے کہ جی شرعن یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، یہ جناب غلط کام کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جناب آج کل انہوں نے بھی بڑا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہوں گے، میں اس بات پہ ان کو یہ غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے ہم بھی فیصلہ کر سکیں، ہمیں بھی آسانی ہو کہ جی ٹھیک کون ہے۔ میرے اصل میں بات یہ ہوتی ہے اس چیز کا، اگر بندے کے پاس پروف ہو تو بات کرنی چاہیے۔ میں آج جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی پروف کے ساتھ ہے، میں ثابت کروں گا اور میں جناب اس چیز کے ایویڈنس دوں گا کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن جو لائیو پروف میرے پاس ہے وہ میں آپ کو، آپ موبائل اسکرین پہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے، ابھی میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی اٹیچ ہوں گے جو کہ ایک برین ٹیومر کے پیشنٹ ہیں، اور اس لیول پہ پہنچ چکے تھے کہ ہم بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ میرے کزن ہیں، باہر کے بندہ بھی نہیں ہے، میرے کزن ہیں جن کو جناب یہ تقریباً 6 مہینے پہلے یہ مسئلہ درپیش ہوا۔ ہمارا شعبہ جو ہے ہمارا بھی میڈیکل ہے، تو اس حوالے سے ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹر سے فوری رجوع کیا اور ان کو ہم نے چیک اپ کروائے، لیکن سب نے یہی ڈائیگنوز یہی ہوا کہ یہ جی برین ٹیومر ہے، اس کا علاج آپ شوکت خانم سے یا جو اس لیول کے ہاسپٹلز ہیں وہاں سے کریں۔ تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا میں ابھی ملواتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اس پیشنٹ سے آپ کو ملواتا ہوں جس کے ساتھ یہ مسئلہ آیا، اور وہ کوئی باہر کا پیشنٹ نہیں ہے، میرا اپنا کزن ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تقریباً۔ تو ان کا نام جہانگیر بھائی ہے۔ ان کو تقریباً کب سے یہ مسئلہ آپ کو شروع ہوا؟ میرا نام محمد جہانگیر ہے۔ مجھے یہ مسئلہ تقریباً 8 سے 9 ماہ قبل شروع ہوا۔ تو مجھے پہلے ٹمپریچر 106 یا 107 پہ چلا جاتا تھا، ٹمپریچر ڈیلی ہو جاتا تھا۔ تو میں نے اس کی فرسٹ ڈائگنوز وغیرہ کروائی، CBC کروایا، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں ESR وغیرہ زیادہ تھا۔ تو مجھے ہیڈ ایک انتہائی زیادہ ہوتا تھا، ہیڈ ایک بہت ہوتا تھا۔ تو میں گیا ملتان ایک نیورو سرجن کے پاس، اس کو چیک اپ جب کروایا تو اس نے کہا کہ وہ ملتان MRI سے نا آپ CT اسکین کروا لیں۔ میں ان کو CT اسکین کروایا تو اس نے پہلے مجھے وہ نارمل بتایا کہ اس میں سوزش وغیرہ ہے، یہ وہ۔ اس نے میڈیسن دی، تو اس سے مجھے تقریباً 20 دن میڈیسن استعمال کرنے سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کے بعد میں ایک اور نیورو سرجن کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کہا۔ تو میں پھر گیا 1 مہینے بعد لاہور جنرل ہاسپٹل، تو انہوں نے میرا MRI کروایا، اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر سے ہم نے MRI کروایا۔ تو ہم نے پھر لاہور چیک اپ کروایا ایک بریگیڈیئر کو، وہ CMH میں ایک بریگیڈیئر کو ہم نے چیک اپ کروایا، تو اس نے بھی میڈیسن وغیرہ دی۔ تو اس نے مزید کہا کہ آپ نا اپنا آنکھوں کا چیک اپ کروائیں۔ تو میں نے آنکھوں کا چیک اپ بھی کروایا، لیکن وہ تو ٹھیک آیا۔ اس کی میڈیسن بھی میں تقریباً استعمال کرتا رہا، تو اتنا افاقہ نہیں ہوا۔ پھر میں پیمز میں بھی گیا، پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں بھی گیا۔ تو مجھے اتنا ہیڈ ایک ہوتا تھا نا، میں بتا نہیں سکتا۔ میں ڈیلی کے 5 ڈکلوران انجیکشن لگاتا تھا، اتنا ہیڈ ایک ہوتا تھا۔ تو پھر میں یہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ پیر حق خطیب سرکار کو، تو میں بھی چلا گیا۔ سب ظاہر ہے اتنا مصیبت میں تھا۔ جب میں پیر صاحب کے پاس گیا نا اس دن میرے پاس تقریباً 15 انجیکشن تھے، یہ پین کلر 15 انجیکشن تھے کہ لگانے پڑتے ہیں۔ تو میں گیا، میں نے پہلا دم ہی کروایا، تو اللہ کے حکم سے میں نے ایک انجیکشن بھی نہیں لگایا مشتاق بھائی، اس دن سے ایک انجیکشن بھی نہیں لگایا ماشاءاللہ۔ تو پھر میں 5-6 دم کروائے، بہت سا ہجوم ہوتا تھا۔ تو میں نے تو اس طرح کی کوئی 2 نمبر یا کوئی ایسی چیز وہاں نہیں دیکھی۔ باقی
اللہ جانتا ہے، سب بہتر اللہ جانتا ہے. تو شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہاں جی، ایک وسیلہ بنتا ہے. وسیلہ تو بنے تو اور ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ دم اور ہمارے قرآن پاک میں شفا ہے، اگر اس کے ذریعے علاج کیا جائے تو اللہ کا شکر ہے، اس میں بہتری کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا مشتاق بھائی، میں اپنے کے بعد نا 4 پیشنٹ اور بھی لے گیا ہوں، تو ان کو بھی تقریباً 80% وہ ٹھیک ہیں، ماشاءاللہ. اب بھی ٹھیک ہیں. تو اقرار بھائی یہ کہتا ہے کہ جی اس کے اتنے اثاثے، یہ اثاثے، وہ اثاثے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ہم کہیں کہ وہ ہم سے پیسے لیتا ہے نا، تو پھر تو وہ لوٹنے موٹنے وہ بہانہ ہے. ایک بندہ دیکھو پورا دن لنگر چلا رہا ہے، جب جائے لنگر ملتا ہے بندے کو. بھائی جان، جس بیماری میں آپ مبتلا تھے، آپ سے 5 لاکھ بھی مانگتا ہے، یا آپ اگر وہ زندگی اور موت کی کشمکش، یعنی 70-80% ان کے چانس، جو کنڈیشن تھی ہم بلیو نہیں کر رہے تھے. اور میں واقعی یہ بڑے ایمانداری سے اور حاضر ایمان ہو کے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم بھی شف سرکار کی بڑی نقلیں اتارتے تھے. جب سے اس کا سین ہوا ہے نا، اس کے بعد میں نے کہا یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں بھی شفا بھیج سکتا ہے، تو وہ قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور یہ ماشاءاللہ اب بالکل صحتیاب ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے وہ یہ پہلے کی رپورٹس ہے، وہ آپ جو ان کا اسلام آباد ایم آر آئی سینٹر میں جو وہ DVD نے ہمیں رپورٹ دی، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ رپورٹس چیک کر رہے ہوں گے، اسکرین پہ گئے بگئے آ رہی ہیں. جن ڈاکٹرز کے پاس ہم گئے ہیں، جو ہماری فائل ہے وہ بھی میں اس میں ساری میں نے اٹیچ کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں یہ جناب حق خطیب کے سے پیسے لے کے بنا رہا ہوں یا مجھے کوئی سروکار ہے. ہاں، ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو علاج نہیں کر سکتے، جو اتنا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے میں ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ جو آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے، بالکل اس پہ آپ نہ جائیں، آپ اپنا ان کے پاس علاج کروائیں. اللہ کا شکر ہے، کافی ایسے مریض ان کے علاوہ بھی 7-8 یہ پیشنٹ جب یہ ٹھیک ہوئے ہیں نا، تو ہم اقرار بھائی بھلے الٹی ٹانگیں کر لیں یا اوپر الٹا لٹک جائے، ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو، کیونکہ ہمیں شفا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دی ہے، اور ایک نہیں کئی بندے ہمارے ٹھیک ہو چکے ہیں. تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ان کے خلاف برائی پھیلائی جا رہی ہے، اتنا جناب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ حد تک وہ ٹھیک ہوں گے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، 100% کوئی نہیں ہوتا، نہ میں نہ آپ. لیکن جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ مسئلہ آیا، جو ہمارا مسئلہ تھا وہ حل ہوا، بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، الحمدللہ. اللہ اسے لمبی زندگی دے. مزید اگر آپ کو ہمارے ساتھ کوئی کچھ پوچھنا ہو تو میرا نمبر آ رہا ہے، میں آپ کو ان سے بھی بات کروا سکتا ہوں، ان کا نمبر بھی میں دوں گا، ایسی بات نہیں ہے. آپ بالکل بے فکر ہو کے جائیں، جو ان کا ٹائم ہے، لنگر بھی وہاں ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، اور شفا بھی اللہ تعالیٰ وہیں سے دیتا ہے. اس کے بعد میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتا نا، صاحب کہتا جی سوزش ہے، ٹیومر ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپریٹ ہوگا، اتنے دن کا پروسیس ہے، اتنے پیسے لگیں گے، کوئی کہتا 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ، یہ وہ. میں تو تنگ آ گیا تھا ان کی سن. اصل میں تنگ اسی لیے ہی تو آئے تھے کہ آپریٹ کا کہہ رہا تھا، اور آپریٹ میں بھی جناب چانسز بہت ڈینجرس ہوتا ہے نا. تو میں ان کے بارے یہی کہتا ہوں کہ ایک بندہ پورا دن لنگر چلاتا ہے، لنگر چلانے کے بعد وہ فری تو نہیں ہوتا نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مہنگائی کا دور ہے، اس کے بعد ایک بندہ لنگر کر کے 150 اس میں گلے میں ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر نام بھی ڈالے تو وہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے ڈالے یا نہیں ڈالے. اس کو تو چاہیے تھا نا کہ یار آپ مجھے 5000 دو، اس لیے میں آپ کو دم رکھتا ہوں. لیکن یہ بات وہاں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. فی سبیل اللہ دم ہے، جو کوئی دینا چاہے لنگر میں دے سکتا ہے، ادروائز کوئی کسی کی قید نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنے دے کے جانا ہے. ہاں، اگر ہمیں جس کنڈیشن میں ہم کھڑے ہیں نا، اگر وہ 10 لاکھ بھی مانگتا نا تو میں تو دے دیتا، بھائی ایک بندہ ہمارا ٹھیک ہو جائے یار، ہمیں پیسوں کی نہیں ہے. اگر ہم ڈاکٹر سائڈ میں جاتے، ہاسپٹلز میں اگر کوئی آپریٹ کرواتے، 70-80% تھے، یعنی 20-30% کی ریشو تھی، جو کہ یعنی کہ ان کی ریکوری تھی، ادروائز ڈیتھ تھی. اللہ تعالیٰ نے بچایا، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. اور ہر کسی جس کا جو مسئلہ ہے، آپ بالکل اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہاں جائیں، اپنا علاج کروائیں، کسی کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے
تو اس کو شیئر کر دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. کافی لوگ ڈسہرٹ ہیں اس حوالے سے. تو پہلے جو میڈیکل کی فیسلٹیز گورنمنٹ دے رہی ہے ان پہ بھی اب یہ جناب الٹا بند کرنے کے چکروں میں ہے کہ یہ جو جیسے اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کی اصلاح کے لیے یا لوگوں کی پریشانیوں میں اگر کچھ مداوا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ آگے شیئر کر دیجئے گا کیونکہ کسی کا نہ بولیے گا بھائی. تو کیونکہ کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے. باقی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.